بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ حجاج بن یوسف لعین جب بنو امیہ کی طرف سے گورنر بنا تو اس نے حضرت امام علی علیہ السلام کے لاشا کی بے حرمتی کرنے کے لیے کوفہ، نجف اور اس کے گرد و نواح میں موجود 3000 قبروں کو کھدوایا، لیکن اسے حضرت امام علی علیہ السلام کی میت نہ ملی۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی جانب سے حضرت علی علیہ السلام سے بغض رکھنے اور اس بغض کی وجہ سے اہل بیت رسول اور حضرت امام علی علیہ السلام کی اولاد پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کے واقعات کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں، اور اسی سبب سے حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی قبر کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی زندگی کے بعد حکومت جگر خور کے بیٹے اور بنی امیہ کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، اور بنی امیہ کے لوگ اپنے دلوں میں بھڑکتی ہوئی انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی میت کو قبر سے نکال کر لاشے کی بے حرمتی کریں گے۔ لہٰذا حضرت امام علی علیہ السلام نے بنو امیہ، اس کے اعوان و انصار، خوارج اور ان کے ہم مثل لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اپنی قبر کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، کوفہ کا شرف تیری قبر کی بدولت سے ہے۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا میں عراق کے شہر کوفہ میں دفن ہوں گا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اس کی پشت میں دفن ہوگے۔ امام علی علیہ السلام کے مدفن سے صرف آپ کے فرزند اور اصحاب خاص آگاہی رکھتے تھے، حتیٰ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے منصور عباسی لعین کے زمانے میں سن 135 ہجری میں پہلی بار نجف میں آپ کے مقام تدفین کو آشکار کر دیا۔ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔